اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یاد الہی کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، یاد الہی کا طریقہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو یاد کرنا ہوگا، یعنی اپنے حقیقت کو آپ نے پہچاننا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا اور اپنی فکر کرنی ہوگی۔ پھر آپ نے رب سے رابطہ جوڑنا ہے۔ اگر آپ اپنی اصلاح نہیں چاہتے، یعنی اپنی کامیابی نہیں چاہتے اس دنیا میں، پھر یاد الہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں، دنیا میں اگر آپ نے جنت نہیں کمائی تو آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یہ سادی سی بات ہے۔ یعنی اگر آپ نے دنیا کیا ہے، دنیا تو آپ جنت کمانے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، لیکن اگر آپ جنت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ٹھکانہ جو ہے، جنت تو مفت میں نہیں ملتی۔ الا من آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے، میں یہ ایک سادی سی بات کروں اس کو ذرا، اگر آپ نے جنت میں یہیں سے اپنا محل تیار نہیں کیا تو آپ کو دوسرے گھر جانا ہوگا۔ یہ اصل میں اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں نا، اور پھر بس وہ غلط فہمیاں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں۔ جنت میں یہاں پہ گھر بنانا ہے۔ اچھا، جنت میں گھر بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، تو کیا ہوگا؟ جنت میں آپ کا گھر تیار ہو جائے گا۔ اور یہ کتنا آسان ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تقوی اختیار کر لو جتنا تم سے ہو سکے، زیادہ کی کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ اب فلاں بزرگ تھے، وہ ایسے مرتبوں تک کیسے پہنچے، بھائی وہ بزرگ جانے، ان کا کام جانے، تم سے تو جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ ان بزرگ سے ہمارا کیا واسطہ ہے، وہ کیسے پہنچے اتنے مرتبوں تک؟ بھئی تم سے تو اللہ یہ مطالبہ ہی نہیں کرتا کہ تم بزرگ کے مرتبے تک پہنچ جاؤ، تم جو ہو سکتے ہو وہ کر لو، جتنا تقوی تم کر سکتے ہو اس کو اختیار کر لو، جنت میں گھر تیار ہے تو کتنا آسان ہو گیا۔ تو دیکھیں، یاد الہی کا آج کا میرے موضوع یہ ہے کہ یاد الہی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ تو پہچانا ہے ہم نے، نہ پہچاننے کے لیے تیار ہیں۔ گورو باؤ کتے بشی، آپ دیکھیں، نیکی کرنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا خیال ہم ٹالتے رہتے۔ بہت ہو گیا، بوڑھے ہو گئے تو پھر داڑھی چھوڑ دی، اور بس وہ کیا مطلب زندگی ہے؟ وہ بھی کوئی خاص زندگی تو، وہ بھی آپ کی خواہشات نفس ہیں۔ آپ نے تو ساری زندگی اپنی خواہشات سے زندگی گزار دی، اب آپ داڑھی چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، اس میں کیا ہے؟ کوئی اس میں وہ تو نہیں ہے، کوئی بھلائی تو نہیں ہے۔ آخر میں آپ نے بس کچھ کر نہیں سکتے تو مسجد میں جا کے ڈیرے لگا لیے، اذان دینے لگے، یہ کرنے لگے۔ یہ نہیں، یاد الہی کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی حقیقت کو پہچان لیں، اور ظاہر کے خول سے نکل آئیں، خول سے نکل کے دیکھیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو میرا جسم ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے خول سے ظاہر ہے کہ ہم اس جسم میں قید ہیں نا، ہیں کہ نہیں؟ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے رات کو چلیں، آج رات کو ٹرائی کر لیں، اپنے آپ سے باہر آ کے اپنے جسم پر نگاہ ڈالیں اور اس کی اندازہ لگائیں۔ یعنی یہ ایک پریکٹس ہے کہ آپ اس سے تو نکلیں، جو حاضر و موجود ہے اس سے آپ نکلیں۔
اور دیکھیں کہ یہ ہے کیا. ہم تو ایک زندگی گزار رہے ہیں نا, یہ مضمون جاری ہے, لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.